سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر جا رہے تھے، امیر المومنین تھے، آدھی دنیا سے زیادہ رقبے پر ان کی حکومت تھی، دنیا کے سب سے طاقتور رولر اور حکمراں تھے۔ ایک سفر پر جا رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی پولیس کا عملہ نہیں ہے، صرف ان کے ایک صاحبزادے سیدنا حسن اور ان کے ایک خادم خاص، بس 2 لوگ ساتھ تھے۔ لمبے سفر کے بعد آرام کی ضرورت ہوئی کہ ایک جگہ مل گئی جہاں کچھ پیڑ درخت تھا، تو مشورہ یہ ہوا کہ تھوڑا یہیں آرام کر لیں۔ یہودیوں کی شرارتیں برابر جاری تھیں، کسی نہ کسی طرح وہ جس طرح وہ پہلے نقصان پہنچا چکے تھے، وہ سیدنا علی کو بھی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ سیدنا علی آرام کے لیے لیٹ گئے، صاحبزادے گرامی قدر سیدنا حسن اور سیدنا علی کے خادم اور غلام دونوں جاگتے رہے۔ ذرا دیر کے لیے نگاہ بچی ہوگی کہ ایک شخص آیا اور سیدنا علی جو اپنا پروٹیکٹنگ گیئر پہنے ہوئے تھے، لوہے کا لباس جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے اتار کر رکھ دیا تھا کہ اس کو پہن کر لیٹنا تو مشکل تھا۔ نگاہ بچی اور وہ ایک شخص وہ لوہے کا لباس اور زرہ لے کر بھاگ گیا، تیز رفتار گھوڑے پر۔ تعاقب کیا اس کا، ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو پکڑ لیں، لیکن وہ نکل گیا۔ تنہا چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے حضرت علی کو۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد واپس آ گئے۔ سیدنا علی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے نامزد طور پر بتایا کہ فلاں یہودی شخص کو ہم نے پہچان لیا، ہم لوگوں کی نگاہ بچی اور وہ آپ کا وہ لوہے کا لباس لے کر بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر ہم نے کوشش کی، پھر ہم نے چھوڑ دیا، آپ کو تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ امیر المومنین تھے، ایک منٹ میں حکم جاری کر سکتے تھے کہ چاروں طرف تلاش کیا جائے اور اس شخص کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر میرے سامنے پیش کیا جائے، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینا عام شہری کے لیے تو کیا جائز ہوگا، سب سے طاقتور حکمراں خلیفہ راشد امیر المومنین کے لیے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں تھا۔ جب سیدنا علی نے کیا کیا، عدالت میں مقدمہ دائر کیا، ایک کمپلینٹ درج کرائی۔ چیف جسٹس کون تھے؟ قاضی شریح، سیدنا علی کے شاگرد۔ سیدنا علی نے ان کو قانون پڑھوایا، سیدنا علی نے ان کو اصول فقہ پڑھائی، اصول قضاء پڑھائی، اور ان کو پھر چیف جسٹس کے عہدے پر نامزد کیا۔ ان کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا گیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ قاضی شریح قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے، وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے کہ یہ شکایت امیر المومنین کی طرف سے آئی ہے۔ مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی، دونوں فریقوں کو طلب کر لیا گیا۔ سیدنا علی بھی حاضر ہوئے اور وہ یہودی شخص اس کو بھی عدالت میں بلایا گیا۔ اسلامی قانون کے مطابق عدالتی کارروائی میں اپنے دعوے اور شکایت کا ثبوت پیش کرنا یہ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے۔ البینۃ علی من ادعی، چنانچہ
قاضی نے حضرت علی سے پوچھا آپ کے پاس یا ابا الحسن کیا ثبوت ہیں؟ کوئی گواہ موجود ہے جس کو پیش کر کے آپ ثابت کر سکیں کہ یہی شخص ہے ملزم، اسی نے آپ کی وہ چیز چرائی ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا میرے ساتھ یہ دونوں لوگ سفر میں تھے، انہوں نے دیکھا ہے، میں انہی کو گواہ کے طور پر پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن کو اشارہ کیا، وہ کھڑے ہوئے، قانونی طریقے کے مطابق انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں حسن ابن علی ہوں، فلاں سفر میں اپنے والد کے ساتھ تھا، فلاں مقام پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص نے میرے والد کی یہ چیز چرائی، میں گواہ ہوں۔ گواہی سن لی، سننے کے بعد اسلامی دنیا کے چیف جسٹس کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا اسلامی قانون کے مطابق باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے آپ کی گواہی کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسرا گواہ کون ہے؟ خادم غلام، اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم کھڑے ہو، وہ کھڑے ہوئے، اپنا تعارف کرایا اور پوری تفصیلی چشمدید گواہی دی۔ جسٹس شریح نے وہ گواہی سن لی اور اس کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق مالک کے حق میں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ لیگل پروسیس پورا ہو گیا، قانونی کارروائی پوری ہو گئی۔ اب اسلامی قانون کے مطابق جس کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کھا لے، حلف اٹھا لے کہ وہی بات جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ چنانچہ اب جسٹس شریح نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم قسم کھا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ زنا تمہاری ہے؟ شاید وہ 99 دفعہ جھوٹی قسم کھا چکا ہوگا، سینچری مارنے کا بڑا قیمتی موقع اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے فوراً قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ زنا ہماری ہے۔ جسٹس نے فیصلہ سنا دیا کہ مدعی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر سکے اور مدعا علیہ نے قسم کھا لی، لہذا عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ یہ زنا اس مدعا علیہ یہودی کی ہے، اب تم اس زنا کو لو اور جاؤ۔ اب اس کے بعد مقدمے کی کارروائی پوری ہو گئی، قاضی شریح فوراً ڈائس پر سے اتر کر آئے اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ اب سننے والی بات ہے یہ، سیدنا علی نے کہا کہ شریح مجھے تم سے اس ناانصافی کی امید نہیں تھی۔ حضرت شریح ڈر گئے، امیر المومنین میں نے آپ کی بات کو جھٹلایا ہے، میں نے ناانصافی کیسے کی ہے؟ جو آپ نے مجھے سکھایا اسی اسلامی قانون کے مطابق میں نے فیصلہ صادر کیا، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور آپ سچے ہیں، لیکن قانون دل کے کہنے کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، قانونی کارروائی کے مطابق فیصلے کرنا آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ اس کے باوجود مجھ سے ناراض ہیں، میرے آقا مجھے بتائیے، میں برباد ہو جاؤں گا اگر آپ ناراض رہے۔ حضرت علی نے کہا سنو تو میں تم سے کیوں ناراض ہوں، ہم عربوں میں ایک رواج ہے کہ جب کسی کو خصوصی عزت کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس کا نام نہیں لیتے، اس کو کنیت سے پکارتے ہیں، یا ابو ابراہیم کہتے ہیں، ابو عمر کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں۔ تم نے مجھ سے
نہ مجھے یا علی کہا، نہ مجھے یا امیر المومنین کہا، تم نے مجھے یا ابو الحسن کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے زیادہ عزت دی اور مقدمے کی دوسری پارٹی کو کم عزت دی۔ آئندہ اگر تم نے کبھی یہ غلطی کی، میں تم کو اس عہدے سے اسی وقت معزول کر دوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کی ضرورت ہے بھارت کو، اس اسلام کی ضرورت ہے امریکہ کو، اس اسلام کی ضرورت ہے چائنا کو، اس اسلام کی ضرورت ہے رشیا کو۔ اس اسلام سے کام نہیں چلے گا جو میرے اور تمہارے پاس ہے۔ قرآن والے اسلام کی طرف آؤ، محمد الرسول اللہ والے اسلام کی طرف آؤ، صحابہ اور صحابیات والے اسلام کی طرف آؤ، تابعین و تابعیات والے اسلام کی طرف آؤ، خیر القرون والے اسلام کی طرف آؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں آؤ۔ کاش کہ میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں آپ میں سے ایک ایک کے گھر جاتا اور ایک ایک کے دروازے پر فقیروں کی طرح کنڈی کھٹکھٹاتا، اور آپ جب دروازہ کھولتے تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ پورے اسلام پر آ جاؤ، اور آپ کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتا اور دوسرے دروازے پر صدا لگاتا، اور اسی صدا لگاتے لگاتے کسی سڑک کے کنارے میری جان نکل جاتی۔ اتنا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ دشمنوں کی سازشوں سے میں خائف نہیں ہوں، اپنوں کی غفلت سے، اپنوں کی خیانت سے، اور معاف کرنا اپنوں کی غداری سے، اپنوں کی بے وفائی سے، اپنوں کی بے شعوری سے، اپنوں کی بے عقلی سے، اپنوں کے آپس کے اختلافات سے، جوانوں کی ناپاک حرکتوں میں ملوث ہونے سے۔ کاش آج تاج المساجد میں آیا ہوا ایک ایک بندہ اور اس فقیر مسافر کی گفتگو سننے والا ایک ایک بھائی اور بہن جو کہیں بیٹھ کر یہ سن رہے ہیں، ان صالح علماء کی برکت سے آج سچی توبہ کر کے مکمل مسلمان بن جائیں۔